جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضرہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اس اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ توبہ آیت 38 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس آیت کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا حکم صادر فرما رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں حکم صادر فرمایا اور اہل ایمان کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ جہاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دھمکی بھی دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے وارننگ بھی دی گئی ہے، سینسیٹائز بھی کیا گیا ہے کہ اگر تم جہاد میں حصہ نہیں لیتے تو تمہاری جگہ پر ہم کوئی اور قوم لیں گے اور تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز طلبہ، اسلام کے 5 ارکان ہیں، لیکن محدثین، مفسرین، فقہا، اہل علم لوگوں نے ریسرچ کی، احکامات کو ٹٹولا تو یہ نظر آیا کہ چھٹا رکن جو ہے وہ جہاد ہے۔ 5 ارکان تو سامنے ہیں اور چھٹا رکن جو ہے ریسرچ سے سامنے لایا گیا کہ جہاد کے بارے میں اتنے احکامات ہیں کہ اس کو چھٹا رکن قرار دیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو مسلمان، اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال نہیں آیا، اس نے جہاد کا نہیں سوچا اور کسی لڑائی میں حصہ نہیں لیا، نہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں لڑوں اللہ کی راہ میں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خواہ وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے جہاد میں بڑی برکت رکھی ہے اور شہید کا اس لیے بڑا مرتبہ رکھا گیا ہے، اور شہید کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو مردہ مت کہو۔ مردہ کیوں نہ کہیں یا اللہ؟ اس لیے کہ مردہ کہنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ میری راہ میں قتل ہوا ہے، اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ آپ اندازہ کریں عزیز طلبہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کو، حالانکہ وہ فوت ہوا ہے، یہ برداشت نہیں کیا کہ اس کو کوئی مردہ کہہ دے۔ لفظ مردہ تھوڑا سا سخت ہے، یہ پتہ ہی آپ کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ زندہ کیسے ہے عزیز طلبہ؟ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو شہید ہوتا ہے نا، اس کی روح جو ہے وہ جنت میں لے جائی جاتی ہے، اور اس کی روح کو پرندے میں داخل کر دیا جاتا ہے، وہ جنت میں اڑتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لگی ہوئی ہیں نا، وہاں آ کر بیٹھتا ہے۔ اتنا پروٹوکول ہے، اس لیے شہید کا بڑی قدر و منزلت ہے، اور یہ ضروری کام بہت ہے۔ آپ نے وہ مشہور فقرہ سنا ہوگا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ عزیز طلبہ، جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا، دنیا اس کو نا زندہ بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ دیکھ لیں، پورا نظام ہے، جو مرنا چاہتا ہے دنیا اس کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے، جو مرنا نہیں چاہتا دنیا اس کو مارنے پہ تیار ہے۔ اس لیے کبھی بھی موت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بند قلعوں میں داخل ہو جاؤ اور ایسی جگہ پر پہنچ جاؤ جس پہ تم تصور کرو کہ یہاں پر میں بڑا مصروف، بڑا محفوظ ہوں، اگر تمہاری موت لکھی ہوگی تو ان قلعوں میں بھی تمہیں آ جائے گی۔ اس لیے موت کے حوالے سے بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر بندے کی موت نہیں ہے نا، آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا جہاز سے گر کر بھی بندے بچتے ہیں، اور بعض کا چھوٹے چھوٹے ایکسیڈنٹ سے بندے مر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے ہی نامور اسلامی کمانڈر ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ہراول دستے میں رہے اور قیادت بھی کی، لڑائی لڑی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تلوار کا پھٹ نہ لگا۔ اتنے زخم آئے، اتنے، کوئی جسم کا ایسا نہیں تھا، لیکن کیسے فوت ہو رہے ہیں پتہ آپ کو؟ وہ فوت ہو رہے ہیں چارپائی پہ۔ تو اگر موت کنفرم ہوتی کہ لڑتے ہوئے آنی ہے تو حضرت خالد بن ولید اللہ تعالیٰ ان کو پھر ادھر شہادت دے دیتے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے زندہ مثال دی ہے کہ اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود جس کو میں رکھنا چاہوں اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو میں مارنا چاہوں اس کو کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ تو موت کے حوالے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ جو نا جہاد، اصل زندگی عزیز طلبہ جہاد ہے، پتہ آپ کو، اصل زندگی جہاد ہے۔ ہماری زندگیاں ڈل ہیں، جنہوں نے جہاد کیا انہوں نے زندگی کا مزہ لیا۔ اور سب سے زیادہ ثواب کہاں پر آتا ہے پتہ آپ کو؟ اس بندے کو ملتا ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے رات گزارے اور نماز پڑھے۔ سب سے زیادہ اہم نماز اس بندے کی ہے جو سرحد کی حفاظت کرتا ہوا 7 نمازیں پڑھتا ہے، 7 حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اگر تم نہ نکلے تو میں کوئی اور